نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس طرح کے پہلوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی ہو جائے، روزہ ہو جائے اور مومن کا ایمان ہو جائے تو یہ حقیقت رحمت محبت میں اللہ کی وراثت ہے جو مومن کے ہاتھ آتی ہے۔ فرمایا خیر الوارثین، کچھ وارث ایسے ہیں جو بہترین وارث ہیں، اور کچھ وارث ایسے ہیں جو وارث لعنتیوں کے ہیں، وہ بھی لعنتی ہیں۔ فرعون ہے، اس کا جو وارث ہوا وہ بھی لعنتی ہوا۔ شیطان ہے، اس کا جو وارث ہوا وہ بھی لعنتی ہوا۔ ابو جہل ہے، ابو جہل کا جو وارث ہوا وہ بھی لعنتی ہے۔ اور خیر الوارثین انبیاء و رسول، ان کے جو وارثین ہیں قسمت والے، رحمت والے، برکت والے ہیں۔ کھچڑی یہ پکی کہ جو جس کا وارث ہے اس کا وارث ہوتا ہے، اور بہترین وراثت جو بتائی گئی ہے وہ انبیاء کی وراثت علم بتایا گیا ہے۔ اتنی پیاری وراثت ہے یہ، کبھی باسی نہیں ہوتی، کبھی میلی نہیں ہوتی، کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ بس یہ ایسی ایک دولت ہے جیسے اللہ ہی رہتا ہے، اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے۔ ایسے جیسے اللہ پروردگار اور اللہ کا بندہ غنی کرتا رہتا ہے، ہر ایک کی محتاجگی دور کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے، ذرا فرق نہیں آتا۔ فرق لینے والے میں فرق ڈھیروں آتا چلا جاتا ہے، اور سے اور بہتریاں ہی اور بہتریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لینے والا لینے میں بے بہا زیادتیاں کرتا ہے، یعنی اور سے اور لیتا چلا جاتا ہے، لیکن دینے والے میں ایک ذرا بھی کمی نہیں آتی۔ یہ کون وارث ہیں؟ جسے علم کی وراثت ملی ہے۔ علم کی وراثت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ علم کی وراثت لینے والا ایرا غیرہ کدو کھیرا نہیں ہوتا، لیکن نہ بوجھ کر، نہ جانتے ہوئے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جب اسے پتہ ہو جاتا ہے پھر اللہ پروردگار کا بندہ رحمان کا بندہ ہو جاتا ہے۔ اور آج تو پتہ نہیں کتنے کتنے ہزاروں وہ شیطان ایک ہی بنا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ وقت جو ہے قرآن سنت سے دور ہو گیا ہے، قرآن سنت کو نہیں کوئی جانتا۔ قرآن سنت جاننے والوں کا میں پتہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ داڑھی سنت ہے، مولوی صاحب بھی یہی کہتا آج کل کا، مفتی صاحب بھی یہی کہتا ہے آج کل کا، آپ بھی یہی کہتے ہیں آج کل کے، عاجز بھی یہی کہتا ہے داڑھی سنت ہے۔ اس میں شک تو کوئی نہیں ہے نا، داڑھی سنت ہے نا۔ لیکن ہمیں کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے، اس کا کوئی نہیں ذکر کرے گا۔ نماز اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، سنت ہے۔ روزہ اللہ کے نبی نے رکھا ہے، سنت ہے۔ حج اللہ کے نبی نے کیا، سنت ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ لیکن حکم وہی ہے۔ اب جب حکم آتا ہے تو کس کے پاس آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ پھر آپ ہمیں حکم سناتے ہیں، حکم ماننا ضروری ہوتا ہے۔
شیطان نے ایک حکم نہیں مانا تھا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ حکم جب مانتے ہیں تو نبی رسول اللہ علیہ السلام حکم بتانے سے پہلے اس کی تعلیم فرماتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، روزہ ایسے رکھنا ہے، حج ایسے کرنا ہے، زکوٰۃ اتنی اتنی ایسے دینی ہے. اب حکم داڑھی کا ہمیں آیا ہے، حکم نماز کا ہمیں آیا ہے، حکم حج کا ہمیں آیا ہے، حکم زکوٰۃ کا ہمیں آیا ہے. اور جب ہم حکم پورا کرتے ہیں تو یہ اب داڑھی آ گئی ہے، نماز آ گئی ہے، روزہ آ گیا ہے، ہم نے اسے ادا کیا. یہ نبی رسول کی سنت ہے. یہ ہے وہ بات. مولوی صاحب یہ جو آپ نے سنت بنائی ہوئی ہے نا، وہ تو آپ میں ہے ہی نہیں. داڑھی سنت ہے، اللہ کے نبی نے رکھی تھی، تو نے کیا کیا ہے؟ وہ سنت ہے نا جی. یہ کون سا فرض ہے؟ کرو گل، حکم ماننا فرض ہے. نماز کا حکم آئے گا، روزے کا حکم آئے گا، اللہ حکم دے گا فسجدو، فرشتو سجدہ کرو، میرا حکم ہے. اللہ کا حکم ماننا کوئی بات ہی نہیں ہے. تو بڑا نوکا آ گیا ہے کہ ہو کے مسلمان تو کہتا وہ سنت ہے. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم مانا تو رکھی ہے نا. اب اللہ کے نبی نے حکم مانا، تمام نبی رسولوں نے حکم مانا، تمام نبی رسولوں نے حکم مان کر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی. بتاؤ کوئی ایک اللہ کا حکم انہوں نے چھوڑا ہو؟ حکم مانا. حکم ماننے کے بعد جب ادائیگی کی تو وہ ادائیگی وہاں سنت تھی، اللہ کے نبی کے پاس سنت تھی، ان کی سنت ہے. تیری تو سنت جو ہے وہ حکم ماننا ہے، تیرا سجدہ تو حکم ماننا ہے، تیرا رکوع تو حکم ماننا ہے. یہ ہیں آج کل کے مفتی مولوی، میں اور آپ. کوئی بات نہیں، خیر ہے. یہ نہیں ڈرتے اللہ سے تو ہم ان سے ڈر جائیں گے؟ کرو بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرے جو اللہ کے نبی کے وقت کی میں بات کرتا ہوں، اب صحابہ کی بات کرنے لگا ہوں. دیکھ لو کتنی بڑی شان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ان میں سے کسی بھی کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. لیکن ان میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے انہیں اپنا وارث بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنی جگہ پر بٹھایا. پھر گئے. ایک صحابی کے پاس اللہ کے بندے نے کچھ دنیا کا مال وغیرہ بھیجا، انہوں نے واپس کر دیا، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. ان کے بے بہا مرید، طالب علم، وہ بھی سننے والے، دیکھنے والے، اور ان کے اس تقوی کو وہ بھی جاننے والے کہ کتنا ہمارا حضرت صاحب، ہمارے امام صاحب جو ہیں کتنے متقی پرہیزگار ہیں. یہ ہے ہمارا پیر ہمیں ملا ہوا ہے. تمہیں کیا پتا ہمارے پیر کا؟ ہمارے پیر کی تو بڑی شان ہے. یہ انہوں نے جب فرمایا، دیکھا یہ ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے، دیکھو لیا ہی نہیں. کسی کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ پتہ تو وارث وہ جو علم کا وارث ہے اسے ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتا. چاچے میرے ابا جی حضور کے نا ایک دفعہ اکٹھے ہوئے سارے، کہنے لگے، عاجز کے ابا جی کا نام ہے محمد سلیم. چاچے کہنے لگے محمد سلیم عاجز کے والد کو کہ دیکھو وہ فلانے بھائی نے اپنے بچوں کو اتنی زمین لے کے دی، یہ کچھ بنا کے دیا، یہ کیا، وہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے وہ کیا. محمد سلیم آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ ابا جی کہنے لگے، چاچا جی میں نے نا
بس اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور کچھ نہیں میں نے لے کے دیا، نہ زمین، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی جائیداد، کچھ نہیں میں کر سکا۔ بس میں نے نا اپنے بچوں کو پڑھا سکا ہوں محنت مزدوری کر کے، وہ میں نے پڑھایا۔ ایک چاچا بیچ میں کچھ پڑھا لکھا تھا، کہنے لگا محمد سلیم تو نے جو وراثت دی ہے نا اپنی اولاد کو، بہترین وراثت تو نے دے دی۔ یقین جانے ہم 6 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں نا، 7، 6 بھائی ہیں ہم، 6 بھائی۔ یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ میں بھول گیا ہوں اپنے بھائیوں کو، مجھے ایک ایک بھائی یاد ہے تسلی کرنے کے لیے، کیونکہ ایلوپیتھک کی ادویہ کھا گئے نا تو حافظے میں نا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، شک ہو گیا اب، لیکن اس شک کو رفع دفع کرتا ہوں۔ باقی الحمدللہ اللہ نے تو مہربانی کر دی، ورنہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا نا، بس یہ اللہ ہی پورا پائے گا اور کوئی نہیں پائے۔ تو یہ تعلیم دلانے کے بعد یقین جانے ایسے ایسے وقت آئے ہیں، ہماری برادری والے کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے نا وہ تو کسی نصیب والے کو ملتا ہے۔ میں بتانے یہ لگا ہوں کہ خیر الوارثین میں سب سے اچھا وارث کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، اپنے بچوں کو نا علم پڑھانا۔ اچھا پھر دوبارہ اس صحابی کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا جو نائب تھا اس وقت، ان تمام کے اوپر جو اللہ پاک نے اپنا بندہ مقرر کیا تھا، اس نے بھیجا کہ اللہ کے بندے جب بن بلائے بن مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے غنی کرے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی۔ یہ جو فرمایا ہے نا کہ اغنى اللہ و رسول، کہ یہ اللہ اور اس کا رسول بندہ غنی کرتا ہے، وہ علم کی عطا ہے۔ وہ ان کے خیر الوارثین جنہیں اللہ کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ غنی کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ مال سے، سونے سے، چاندی سے، روپے سے غنی نہیں کسی کو کرتے۔ یہ اللہ نے ضرورت میں ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، اتھاہ گہرائیوں میں کالے کیڑے ہیں کو رزق پہنچانے کی بھی اللہ نے ذمہ داری کسی کی لگائی ہوئی ہے، وہ پہنچاتا ہے۔ یہ نہیں اللہ جا کے تو رکما پا کے ہوتا۔ علم نہ ہو تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ بھینس کے سامنے بین بجانے سے وہ پی ایچ ڈی تو ہونے سے رہتی ہے۔ یہ تعلیم میں علم ہوتا ہے، تعلیم دینے والا معلم ہو، اللہ کا بندہ ہو، تزکیہ کرنے والا مزکی ہو، اللہ کا بندہ ہو، جب وہ کسی کو غنی کرتا ہے تو وہ جان مال جو اس کی دی ہوتی ہے اللہ نے اس کو غنی کرتا ہے۔ اور کس سے کرتا ہے؟ علم سے غنی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا اور مجھے مسکینوں میں اٹھانا۔ کسی کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کے نبی کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں آج نا روزے سے، رمضان آنے سے پہلے بس ایسے حال ہوتا تھا کمزوری سے کہ ادھر گر جاؤں گا یا ادھر گر جاؤں گا، اندر کمزوری تھی۔ میں سوچتا اللہ تو ہی روزہ رکھوائے گا، ورنہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ مجھے عاجز کو پتہ ہے اللہ روزہ رکھواتا ہے، کیونکہ روزہ ہم نے جو رکھا ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ہی روزہ ہوتا ہے۔ اللہ کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھتا ہے، اللہ کا بندہ کھائے پیے بغیر روزہ رکھتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایوکم مثلی، وہ تواڈے چوں کیڑا میرے ورگا ہے؟ مجھے تو اللہ کھلاتا ہے، مجھے تو اللہ پلاتا ہے، کیونکہ اللہ و رسول یہ جو ہے نا اغن اللہ، یہ غنی جو کرتے ہیں، یہ جان مار روٹی کھلا کے پانی پلا کے یہ کر کے وہ کر کے کسی کو غنی نہیں کرتے، یعنی محتاجگی سے نہیں نکالتے۔ ان کے پاس صفت ہے، اللہ کے پاس کیا صفت ہے؟ علمی صفت ہے، علم کی، جو اللہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کبھی اس کا تجربہ اگر آپ کو ہو جائے تو دیکھنا، خواب میں نا کبھی آپ کو بھوک لگی ہو، پھر اللہ آپ کو خواب میں کھلائے گا، پیاس لگی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو پانی پلائے گا، اس
پانی سے آپ کی پیاس جو ہے نا آپ محسوس کرو گے بجھ گئی ہے، آپ محسوس کرو گے آپ کی بھوک مٹ گئی ہے۔ یہ جو اللہ کرتا ہے نا، یہ اللہ کہتا ہے میں ایسے بھی کر سکتا ہوں۔ اور کئیوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دودھ پلا دیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ آج اس کے بڑے بھائی انہیں اللہ پروردگار نے، وہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، 2-3 دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ کہنے لگے رات میں سویا تو ایسا پراٹھا دیسی گھی کا تیار کر کے مزیدار بنا مجھے سارا کھلایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کون سی باتیں؟ یہ تو باتیں ہی کوئی نہیں ہیں۔ اب میں نے کہا اللہ پاک تو روزہ رکھوائے گا تو میں رکھنے کے قابل ہوں، آپ یقین جانیں گے، یقین جانے نہ جانے، ویسے آپ یقین جانیں گے، مجھے پتہ ہے۔ مجھے ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ مجھے پتہ لگا ہو میں کمزور ہوں، ایک لمحہ نہیں آیا۔ اور قیامت تک اگر آج روزے رکھے نا، جس اللہ نے یہ کیا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، میرا ایمان ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو فرمایا کرتے ہیں نا کہ مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں میں اٹھانا، وہ یہ ہوتا ہے کہ مسکین ہوتا ہے، وہ کسی روپے سے غنی نہیں ہوا ہوتا، کسی سونے سے غنی نہیں ہوا ہوتا، کسی چاندی سے غنی نہیں ہوا ہوتا، اس کے پاس کوئی زمین نہیں ہوتی اس سے غنی ہوا ہوتا ہو، غنی تو ہوا نہیں ہوتا کہ ہوتی ہی نہیں اس کے پاس، کہ اللہ اغنى اللہ و رسول، ہمیں تو غنی کرے بس۔ جب اللہ اپنے بندے کو غنی کرتا ہے تو اسے علم عطا فرما دیتا ہے، یہ علم والا ہوتا ہے جو آگے ہر ایک کو غنی کرنے کے قابل ہے۔ یہ ہے اللہ کا بندہ جس نے ہمیں غنی کیا ہے۔ تو جب وہ پیسے بھیجے تو انہوں نے کہا مجھے ضرورت نہیں، واپس لوٹا لیے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کا نائب آپ کی جگہ پر بیٹھا تھا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے بندے، جو اللہ ضرورت کسی کی پوری کرتا ہے وہ اللہ اپنے بندے مقرر کر دیتا ہے، اولاد کو مقرر کر دیتا ہے، ماں باپ کی ضرورت پوری کرنی ہے، فیملی میں کسی کو مقرر کر دیتا ہے کہ تو نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ وہ ضرورت جس کی اللہ نے پوری کرنے کے لیے لگا دی ہوتی ہے ڈیوٹی، اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، اور جس کی ضرورت پوری ہونی ہوتی اس کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے اس کو کہ یہ میری ضرورت ہے لے کر آ۔ باقی آپس میں جی محبت میں ہم کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تینوں کی پتہ خدمت کندہ نہ آئے گا، تینوں کی پتہ ضرورت کس کا پوری کرنے کا نام ہے۔ جو اللہ پروردگار نے ذمہ داری لگا دی ہو اور جو خدمت ذمہ داری والی پوری نہ کرے، اللہ اسے بلا رہے تھے آجا، یہ ذمہ داری کیوں؟ یہ فرض ہوتی ہے، خدمت فرض نہیں ہے۔ خدمت کیا ہے کہ اے اللہ کے بندے تو نے مانگا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اپنے بندے کو محبت میں دیتا ہے اور اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو محبت میں دیتا ہے۔ اب اللہ کو کدھر دے گا جا کے؟ اس کی امی جی ہوتی ہیں، ابا جی ہوتے ہیں، محبت میں وہ انہیں جا کے دیتا ہے۔ اس کے سائیں جی ہوتے ہیں، اس کے نبی رسول ہوتے ہیں، یہ اللہ کو دے رہا ہے۔ اللہ محبت میں اس سے پوچھ کے اس سے محبت کرے گا، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، نہیں پوچھتا۔ جب تیرے مانگے بغیر آ جائے، یہ کوئی وہ ذمہ دار ہے تیرا کہ تجھے ضرورت اس نے بھیجنی ہے؟ تو مانگے گا تو تب وہ بھیجے گا، تو حکم بھیجے گا تو تب بھیجے گا، اور نہیں، یہ وہ بات نہیں ہوتی، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم وہ روزہ رکھیں جو اللہ کا روزہ ہے، آئیے ہم وہ ایمان لائیں جو اللہ کا ایمان ہے، آئیے ہم وہ تقوی اختیار کریں جو اللہ کا تقوی ہے۔ مجھے تو اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، میں نے تو روزہ اللہ کا رکھا ہوا ہے، اپنا روزہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کہے گا تو میرا روزہ نہ رکھ، میں تب اپنا روزہ رکھ لوں گا، جتنے کھانا ہوگا ادھر کھا لوں گا، جدھر نہیں کھانا ہوگا ادھر میں نہیں کھاؤں گا۔ نہیں آپ کے لیے یہ قورمہ پکایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کہ میں نے نہیں کھانا،
ادھر میں نہیں کھاؤں گا، اور جدھر میں نے کھانا ہوگا ادھر میں بیٹھ کے کھا لوں گا۔ وہ یار آج تو چٹنی ہے، آج تو دال ہے، کوئی گل نہیں یار، پھر کیا ہوا، اسی یہی کھانا ہے سارے نے مل کے، خود اکیلے نہیں، سب کو ساتھ ملا کے اسی اج یہی کھانا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ وہ بابا ساری عید بھی علیحدہ ہے، ساری شبرات بھی علیحدہ ہے، سارا جینا بھی علیحدہ ہے، سارا مرنا بھی علیحدہ ہے۔ تو امیر رہنا چاہنا ہے، امیراں وچ ہی مرنا چاہنا ہے، اسی غریب رہنا چاہنے ہیں، مسکین رہنا چاہنے ہیں، غریب مسکیناں وچ اسی اٹھنا چاہنے ہیں۔ تو کتھے اسی کتھے؟ اسی زمینی بندے ہاں، تو ہے زمینی ہاں، تو آسمانی بنا ہے، تیرا کیا کہنا؟ ہم نے روزہ وہ رکھنا ہے جو اللہ کا روزہ ہے، ہم نے تقویٰ وہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کا تقویٰ ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جو اللہ کے بندے کا ہے وہی ہمارا ہوگا۔ روزے میں ہم نے اللہ پروردگار کا روزہ جیسے حکم ہے ویسے رکھنا ہے، جو محبت میں خود اللہ نے ہمیں دے دیا ہے بس وہی ہمارا ہے، ہم نے وہی استعمال کرنا ہے۔ ہم پاگل ہیں کہ اپنی محبت میں، اپنی خواہش کی پیروی میں اللہ کا جو محبت میں دیا اس کو چھوڑ دیں اور اپنی خواہش اور اپنی پیروی میں کھانا شروع کر دیں؟ نہ، روزہ جس طرح ٹوٹ جاتا ہے اس طرح ہماری زندگی جو عارضی دی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب روزے میں کیا کریں گے؟ ہمیں اللہ نے جس طرح حکم میں روزہ رکھنے کا کہا ویسے رکھیں گے، اپنی خواہش میں نہ کھائیں گے نہ پئیں گے اور نہ اپنی خواہش کی طرف دھیان لے کر جائیں گے۔ وہاں میں اللہ نے اپنی محبت میں روزہ بھیجا ہے، رکھنا ہم نے ہے اور محبت اللہ کے ساتھ کریں گے۔ حکم اللہ کا مانا ہے اور سنت داڑھی ہماری ہی ہو گئی ہے۔ اگر حکم ہی نہیں مانا مولوی صاحب، اگر حکم ہی نہیں مانا میرے پیارے یار دوست، حکم تو مانا نہیں ہے تو داڑھی کیسے سنت آپ میں آ گئی؟ آ جائے گی۔ نماز کیسے آ گئی؟ روزہ کیسے آ گیا؟ حج کیسے آ گیا؟ زکوٰۃ کیسے آ گئی؟ وہ روزہ جو اللہ رکھتا ہے، اللہ نہ کھاتا ہے نہ اللہ پیتا ہے، تو کھانے والا بھی ہے پینے والا بھی ہے، تجھے حکم میں جو روزہ دیا ہے تو وہ لے لے اور محبت میں اسے رکھ لے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کہے گا اتنا ہی ہے جتنا میں روزہ رکھا۔ یہ ہے وہ بات، یہ تو ہونا نہیں گا۔ کیوں بھائی؟ یہ داڑھی سنت ہے جی۔ یہ جو حکم تجھے اور مجھے دیا گیا یہ کیا ہے؟ یہ مجھے بتاؤ مولوی صاحب۔ مولوی صاحب سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ آپ کو بھی بتا دے گا۔ آپ سے میں پوچھوں گا آپ کو، مجھے کیا پتا؟ یہ ہے وہ عاجز کی استادی، استادی ہے یا نہیں ہے، یہ ہے وہ استادی۔ مولوی صاحب سے پوچھ رہا ہوں، مولوی صاحب کو تو سارا پتہ ہے اس بات کا۔ یہ پوچھ آپ کے لیے رہا ہوں کہ جب حکم ہی نہیں مانو گے، اسے سنت بنا دو گے تو سنت کیسے آ جائے گی؟ وہ تو حکم ماننے سے آتی۔ یہ ہیں وہ روڑے جو ہم نے ڈالے ہوئے ہیں۔ آؤ میں آج آپ کو ایک بات دوسری جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتاؤں کہ اغن اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کا بندہ غنی فرماتا ہے جب تک غنی ان سے نہیں ہو جاؤ گے، کبھی تمہیں مال غنی کرے گا، کبھی مال کی خواہش غنی کرے گی۔ کیا ملا؟ کبھی سونا غنی کرے گا، کبھی سونے کی خواہش غنی کرے گی، کبھی جائیداد جو یہ دنیا بھر کی ہیں یہ غنی کریں گی، اور کبھی ان کی خواہش غنی کرے گی، کبھی یہ زندگی عارضی جو ملی ہوئی ہے یہ کرے گی، اور کبھی یہ نہ ملی نا، حسرت افسوس ہوئی تو تمہیں یہ پریشان کریں گی۔ یہ غنی نہیں کر سکتی خواہشیں، اور یہ غنی نہیں کر سکتی یہ جائیدادیں جو مادی ملی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی ہمیں غنی کر سکتا ہے تو اللہ اور اللہ کا بندہ کر سکتا ہے، اور وہ علم کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندے کی صحبت میں یہی تو باتیں ہوتی ہیں، ان کو علم کہا گیا ہے۔ اور جڑا کتاباں والا علم ہے گا، مجھے بتائیے کہ کتابوں سے کسی کو پڑھ کے اولاد ہوئی ہے آج تک؟ کہو گے نہیں نہ ہوتی۔ کیسے اولاد ہوتی ہے؟ ویسی ہوتی ہے۔ ان کتابوں سے کچھ نہیں ملتا۔ کس سے ملتا ہے اولاد؟ ہاں پھر بیوی ہونی چاہیے،
شور ہونا چاہیے. کتابیں پڑھ پڑھ کے کچھ نہیں ملتا. کہتا اللہ علم سارا کتابیں جو نہیں، کتابوں سے نہیں ملتا، علم والے سے ملتا ہے. ورنہ سارے پی آئی ڈی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی پی آئی نہیں، شیطان ہوتے ہیں سارے جنہوں نے صرف کتابیں پڑھی ہیں. سیدھا بیٹھ، شیطان ہوتے ہیں سارے. اور جنہیں کتابیں پڑھائی ہوتی ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر. اسی طرح کوئی کہ میں تہجد پڑھوں، 5 وقت نماز پڑھوں، میری میٹرک گھر آ جائے، ہو جائے گا ایسے؟ پہلی کلاس نہیں ہوگی. کیوں ایسے وقت ضائع اپنا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے بندے ہو جاؤ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو محبت میں کھلائے بھی، محبت میں پلائے بھی، اور سارا کچھ کرے. اللہ پروردگار پر یہ فرض تھوڑی ہے کہ ساری کفالت کریں. اور جس کی کفالت اللہ نے تیری کرنی بنائی گئی ہے وہ خود ہی کرے گا جا کے. اگر تو ہٹا کٹا ہوگا تو خود اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. اگر تو محتاج ہوگا، نہیں قابل ہوگا کرنے کے، تو اللہ نے جس کی ذمہ داری لگائی ہوگی وہ تیری پوری کرے گا. اس لیے یاد رکھنا، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے نہیں دیکھو گے. آپ نے کبھی کسی کی پوری نہیں کی. کوئی مانگنے آ جاتا تو جو اس کا ذمہ دار ہوتا اس کے حوالے اسے کر دیتے. چل اپنی امی ابے وال جا، چل اپنی اولاد وال جا، کر دیتے. یہ ذمہ داری کبھی کسی کی پوری نہ کرنا، یہ ہے زبردستی. یہ ہے وہ جو اللہ نہیں چاہتا. آپس میں اللہ کا بندہ جو ہے اپنے اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہے. یہ ہے وہ آپس کا تعلق. اللہ محبت میں کھلاتا ہے، محبت میں پلاتا ہے. جب کوئی اس محبت کو جان جائے گا اور یہ اللہ کے بندے کی تعلیم میں جان جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اسے پتہ چلے گا کہ بندہ کیوں کہتا ہے میں مسکین رہوں، میں فقیر رہوں، میں مسکینوں میں اٹھایا جاؤں. کیونکہ یہ ایک اللہ کا بندہ ہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. ورنہ ہر کوئی جو ہے وہ کسی کا محتاج ہے، پھر اللہ کا محتاج بنتا ہے. لیکن اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ پروردگار کی محبتوں کا محتاج ہے، اور وہ ادھر ہی دھیان رکھتا ہے. اللہ اسے بھوکا پیاسا نہیں رکھتا کہ اندھا محتاج کرتا نہ، اپنی محبتوں کا محتاج کر دیتا ہے. اور اللہ اس کی محبتوں کا محتاج نہیں، چلو ہم کہتے اللہ اس کی محبتوں کا طالب ہوتا ہے. اے چیز ہے یہ رمضان، یہ روزہ رکھو. اور دیکھو نا یار، اللہ تو کبھی کھاتا پیتا ہی نہیں ہے. تمہیں اللہ ایسا بنا دے گا، اللہ جانتا ہے تم کھائے پیے بغیر اتنے مزے میں ہوگے. تمہیں کیا پتہ یہ مزہ ایسا ہے. وہ مزہ اتنا بڑا مزہ ہوگا کہ جب اس مزے سے ہضم ہونے کے بعد پسینہ نکلے گا وہ جنت کی خوشبو ہوگا کر کر. اور جو اس سے آپ نے قورمہ پلاؤ کھایا ہے، اب وہ ہضم ہوا ہے نا. ادھر کا قورمہ پلاؤ میں جتنے خوشبوئیں ڈال ڈال کے کھا لو، اور جب اس کا پھپوکا نکلے گا، ناک تمہاری اگر نہ سوج جائے پک جائے تو مجھے کہہ دینا. اور یہاں یہ حال ہے. سبحان اللہ. اللہ نہ کھانا پڑتا ہے نہ کھلانا پڑتا ہے. کھانے والے اور کھلانے والے دونوں کے اللہ ایسے قورمے پلاؤ سے پیٹ بھرتا ہے. جب وہ ہضم ہوتے ہیں، وہ جو ڈکار آتا ہے، وہ جو پسینہ نکلتا ہے، قسم خدا کی وہ جنت کی خوشبو نہ آج تک کسی نے سونگھی، نہ آج تک کسی کے ذہن میں خیال آیا، اور نہ دیکھی اس نے ہوگی. اس اللہ کو بھی تو دیکھو، اللہ کی صفات کو بھی تو دیکھو. اب اللہ نے آپ سے ملنا ہوتا ہے. اچھے دی بڑی نہ ملنا تسی ہوندا ہے، اونے ہوندا ہے انہوں خوشبوواں تے پتہ نہیں کی تے وہ تو اللہ دی ملاقات. ہاں، اللہ نے اپنے بندیاں نال محبت چ ملنا ہوندا ہے. تسی شہوت وچ ملتے ہو، تسی اللہ دے حکم چ ملتے ہو. اللہ پاک اپنی محبت چ ملنا ہوندا. محبت دا ملنا تو بہت اچھا ہوندا. وہ روزہ رکھو جس میں ہم کہیں کہ تم میں سے کون میری طرح ہے. میں تو تم میں بیمار پڑا، لاچار پڑا، کمزور پڑا، ضعیف پڑا.
یہ حال ہو گیا، مجھے ذرا بھی پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کمزور بھی ہوں. اللہ جانتا ہے مجھے ایک دمہ ایسا نہیں ملا جس میں میں محسوس کی ہو کہ میں اندر کمزوری ہے، نہ ایک لمحہ نہیں آیا. اور مجھے تو اللہ پاک پر اب بہت یقین ہو گیا. وہ چاہے گا بے شک قیامت تک ویسے روزے رکھوا دے، یہ اس کا روزہ ہے. الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ.